ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ گناہ سے بچنے اور توبہ پہ باقی رہنے کا وظیفہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے وظیفہ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جس گناہ کے اندر مبتلا تھے اور جس سے آپ نے توبہ کی ہے، تو اب ان لوگوں کی صحبت سے سخت پرہیز کریں جن کی صحبت میں رہ کر کے آپ اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر سنی صحیح العقیدہ عالم یا نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد میں خاص طور سے کثرت کے ساتھ میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ فرمائے گا، واللہ تعالی عالم۔ محمد لادین کاندے ولی سے پوچھتے ہیں، کیا نماز میں التحیات اور درود شریف بھی اتنے زور سے پڑھنا واجب ہے کہ خود سن سکیں؟ نماز میں جن چیزوں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں اتنی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ اگر اس قدر آہستہ اگر کوئی پڑھے کہ خود بھی نہ سن سکے اور کوئی رکاوٹ یعنی شور گل یا سننے میں کچھ سماعت کی کمزوری وغیرہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی، اتنا آہستہ پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ پڑھنا معتبر نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے درود پاک اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود بھی نہیں سن سکا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں وہ درود پاک پڑھنا نہیں کہلائے گا، اور درود پاک پڑھنا سنت ہے، لہذا وہ سنت کو ترک کرنے والا ہوگا۔ اور التحیات اگر اتنے آہستہ پڑھی کہ خود نہ سن سکا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں التحیات چونکہ واجب ہے تو واجب کو ترک کرنے والا قرار پائے گا۔ لہذا اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جس چیز کو بھی نماز میں دیا گیا ہے اس کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ اگر کوئی مانے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود اس کے اپنے کانوں کے اندر آواز آ سکے۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اپنے آپ کو سنانے کے لیے اس قدر بلند آواز نہ کی جائے کہ پاس والے نمازیوں کو ڈسٹرب ہو اور ان کو تکلیف ہو، اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے، واللہ تعالی عالم۔ سائل پوچھتے ہیں، کیا برا جان کر کرائے کا روم کسی بد مذہب سے لینا جائز ہے؟ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو، جیسے دیوبندی وغیرہ، تو ان کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ نہ ان کے ساتھ میں بیٹھو، نہ ان کے ساتھ میں کھاؤ پیو، اور ہر طرح سے ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ان کے روم کو کرائے پر لیں گے تو یہ ان سے ایک طریقہ معاملہ کرنا ہے، اور حدیث پاک میں جب ان سے ہر طرح سے قطع تعلق کا حکم ہے تو ان سے یہ معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ دل کے اندر برا سمجھ کر کے ہی کریں۔ جو چیز ناجائز ہے آپ برا سمجھ کے کریں گے تب بھی وہ ناجائز ہی ہے، لہذا اس سے پرہیز کیا جائے، واللہ تعالی عالم۔ زید پوچھتے ہیں، پرنٹنگ کا بزنس جس میں فوٹو بھی پرنٹ ہوتی ہے کرنا جائز ہے؟ کچھ دستاویز جیسے آدھار کارڈ وغیرہ پاسپورٹ سائز فوٹو ہوتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تصویر کے بارے میں آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ تصویر کھینچوانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ تو پاسپورٹ اور راشن کارڈ وغیرہ جن چیزوں کی ضرورت شرعیہ یا حاجت شرعیہ ہے، تو ایسے امور کے لیے تو فقہاء کرام نے تصویر کی اجازت دی ہے، ورنہ باقی پرنٹنگ وغیرہ تصویر کی کرنا یہ تصویر بنانا ہی ہے، اور تصویر بنانے والوں کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ
قیامت کے دن ان تصویر بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اس کے اندر جان ڈالو. تو اتنی سخت وعیدیں جب موجود ہیں تو لہذا بلا ضرورت شرعیہ اور بلا حاجت شرعیہ جو پرنٹنگ وغیرہ یا کسی بھی طریقے سے تصویر کا کام ہے نہ تو وہ کرنا جائز ہے اور نہ اس طرح کی نوکری کرنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم. ایک شخص بچپن میں مرید ہوا، اس وقت کچھ ہوش نہ تھا، پھر بعد میں وہ بھول کر کسی پیر سے بیعت کی اور پھر کسی وجہ سے توڑ دی. اب یاد آیا کہ وہ بچپن میں بھی مرید ہوا تھا، تو پہلے والی بیعت باقی ہوگی یا وہ بھی ٹوٹ گئی؟ رہنمائی فرمائیں. نابالغ اگر نا سمجھ ہے تو اپنے ولی یعنی والدین اجازت سے وہ مرید ہو سکتا ہے، اور اگر وہ خود سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو والدین کی اجازت کے بغیر بھی مرید ہو سکتا ہے. اب جو وہ مرید ہوا تھا وہ پیر جامع شرائط تھا، یعنی اس پیر کے اندر وہ تمام شرطیں پائی جاتی تھی جن شرطوں کی موجودگی میں پیر بنانا جائز ہوتا ہے، جیسے وہ سنی صحیح العقیدہ ہے اور عالم ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے نکال لیتا ہے، فاسق مولن نہیں ہے، اس کا سلسلہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہے. اگر وہ ایسا جامع شرائط پیر تھا اور اس سے وہ سمجھداری کی حالت میں خود مرید ہوا یا نہ سمجھتا والدین کی اجازت سے وہ مرید ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس پیر کی بیعت توڑ کر کے کسی اور پیر سے مرید ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک شخص کے دو پیر بھی نہیں ہو سکتے. تو لہذا جامع شرائط پیر سے مرید ہونے کی صورت میں اس بیعت کو چھوڑ کر کے کسی اور پیر سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی صاحب فیض پیر ملے تو اس سے فیض حاصل کر سکتا ہے، لیکن مرید اسی پیر کا کہلائے گا جس پیر سے وہ پہلے بیعت ہوا تھا اور وہ جامع شرائط ہے. ہاں اگر اس پیر کے اندر پیری کی تمام شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں وہ نہ تو اس کو پیر بنانا جائز ہے نہ اس کا مرید ہونا جائز ہے، اور وہ کسی اور پیر سے مرید ہو سکتا ہے. اب چونکہ یہ بھول گیا تھا اور اسے یاد نہیں تھا، جب یاد آیا اور اس کی ارادت دل کا لگاؤ اسی پیر کے ساتھ میں باقی ہے اور وہ پیر تمام شرطوں کا جامع ہے، تو ایسی صورت میں یہ اسی پیر کا مرید کہلائے گا. واللہ تعالی اعلم. زید پوچھتے ہیں اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی کسی کے لیے کینہ ہو تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ حدیث پاک میں موجود ہے کہ مومن کبھی کینہ پرور نہیں ہوتا. تو کسی مسلمان سے دل میں کینہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے، اور اگر کسی دینی یا دنیاوی مصلحت کی وجہ سے اگر کوئی کسی سے بات نہ کرے، دوری اختیار کر لے، اس کے دل کے اندر کوئی دشمنی وغیرہ نہ ہو، صرف اصلاح کی غرض سے اگر وہ دوری اختیار کر رہا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بلا کسی مصلحت اور بلا کسی دینی ضرورت کے اگر وہ کسی مسلمان سے دوری اختیار کرتا ہے، کسی مسلمان سے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. نیک اعمال کی بدولت اوروں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر جن کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان سے اگر کوئی دل کے اندر کینہ رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے اعمال کی قبولیت کے اندر تاخیر ہوتی ہے. لہذا مسلمان سے کینہ نہ رکھا جائے بغیر کسی مصلحت کے، اور اگر کوئی دل میں کینہ ہے
تو اسے توبہ کرے اور اپنے مسلمان بھائی کو راضی کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جلد شرف قبول عطا فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم. عبد الماجد نالا سپارہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے کارخانے میں مدرسے سے چندہ مانگنے والے آتے ہیں، وہ سنی ہیں، کیا انہیں چندہ دے سکتے ہیں؟ اگر کسی سنی دینی ادارے سے معتمد شخص چندے کے لیے آئیں اور یہ اخلاص و للہیت کے ساتھ دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کو چندہ دے گا تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اس سلسلے کے اندر احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. لہذا ایسے معتمد لوگوں کو جو دینی سنی مدرسے کے لیے دینی تعلیم کے لیے چندہ وصول کرنے کے لیے آئیں ان کو دینی تعاون پیش کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی غیر معتمد شخص ہے جس پر اعتماد نہیں ہے یا اس ادارے کے اندر اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک کے خلاف تعلیم ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کو چندہ دینا جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. محمد ساجد مدھیہ پردیش سے پوچھتے ہیں، محرم شریف میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے تیجا 40واں وغیرہ کرنا کیسا اور اس کے کرنے سے ثواب ملے گا؟ تیجا 40واں وغیرہ کا مطلب ہے ایصال ثواب، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں نظر پیش کرنا. تو یہ تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ بزرگوں کے نام سے نظر و نیاز کرنا یا اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے لیے کچھ پیش کرنا یہ جائز اور مستحسن ہے. لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی غیر شرعی چیز اس کے اندر نہ ملائی جائے. اور محرم الحرام کے مہینے میں تیجا اور 40واں کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو صدیاں گزر گئی، اب تیجا اور 40واں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ ہے کہ ان کے نام کی ایصال ثواب کی محفلیں اور نظر و نیاز کی محفلیں آپ حضرات کسی بھی دن کبھی بھی منعقد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. زید پوچھتے ہیں، اگر کسی جگہ غلط کام ہو رہا ہو اور وہ شخص طاقتور ہو، ہم اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو کیا اس صورت میں چپ رہنا گناہ ہے؟ احادیث طیبہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، اس سلسلے میں 3 درجے بتائے گئے ہیں. تو ان درجوں کی رعایت کی جائے، یعنی ہر شخص پر بقدر وسعت ہی کسی کام کو لازم کیا جاتا ہے. تو وسعت کے مطابق نیک کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا چاہیے. تو حدیث پاک میں جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ برائیوں سے روکنے کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت سے روک سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ طاقت کے ذریعے اس برائی کو روکے. اگر کوئی طاقت کے ذریعے برائی کو روکنے کی قدرت اور وسعت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، زبان سے منع کرے. لیکن اگر کوئی زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر جو حدیث پاک میں ایمان کا سب سے ادنا درجہ بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس برے کام کو دل کے اندر برا سمجھے اور اپنے دل کے اندر اس کو برا تصور کرے. تو اگر کوئی بندہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن خالی دل میں برا سمجھ رہا ہے تب تو یہ اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ سبکدوش نہیں ہوگا. اس کے لیے لازم ہے کہ صرف دل سے برا نہ جانے، دل سے برا جاننے کے ساتھ اس کو ہاتھوں سے بھی روکے. اور اگر کوئی ہاتھوں سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن خالی زبان سے کہہ کر کے چپ ہو جائے تو یہ بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکے. ہاں جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن ہاتھوں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ خالی اگر دل سے برا مانے گا تو وہ بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اس کے لیے لازم ہے کہ زبان سے اس کو روکے. تو خلاصہ اس کا یہی ہے ہر انسان پر اس کی طاقت کے مطابق ہی
شریعت بوجھ ڈالتی ہے اور بقدر وسعت ہی اس کو مکلف بنایا جاتا ہے. جو ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے, زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے, ورنہ کم سے کم اتنا کرے کہ دل کے اندر اس کو برا جانے. واللہ تعالی اعلم. سائل پوچھتے ہیں ایک رکعت میں ایک ہی سورہ کو 2 بار پڑھ لیا, کیا حکم شرع ہوگا؟ ایک رکعت میں ایک ہی سورہ کو 2 بار پڑھ لیا گیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے کے اندر جو اس سے پہلے والی مجلس کے اندر میں نے مسائل بتائے تھے, وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ فرض کی ایک رکعت میں 2 سورت نہ پڑھے. اسی طرح دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو تکرار کرنا, یعنی پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھی تھی دوسری رکعت میں بھی وہی سورہ پڑھنا, یہ مکروہ تنزیہ ہے. لیکن جب کوئی مجبوری ہو, یعنی ایک ہی سورہ یاد ہے یا پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی تو اب مجبوراً دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھنا پڑے گا, تو ایسی صورت میں تو جائز ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار یہ مکروہ ہے. اسی طرح نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک سورہ کو آپ بار بار پڑھ سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا ایک رکعت میں اسی سورت کو اگر نوافل میں بار بار پڑھیں گے تب بھی کوئی کراہت نہیں ہے. خالی فرض کے اندر اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا چاہیے, نوافل کے اندر پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. زید کو پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں, کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. پیشاب کرنے کے بعد میں قطرے آتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے وظیفہ طلب کیا ہے. ان کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ آیات شفا پڑھا کریں, یعنی قرآن میں جو شفا والی آیتیں ہیں ان سب کو روزانہ 111 بار پڑھیں. جیسے وہ جو آیات شفا ہیں, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہ آیات شفا ہیں جو پورے قرآن سے اخذ کی گئی ہیں. ان آیات کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور ایک بہت بڑا پیارا وظیفہ ہے, اگر اس کو وہ کریں تو انشاءاللہ کئی بیماریوں سے انہیں نجات ملے گی. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کو لازم کر لیں اپنے اوپر, یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر دل لگا کر کے ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھنے کے بجائے اپنی انگلیوں کے پوروں پر گنیں. تو اس طرح اگر وہ پابندی کے ساتھ میں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم. تسبیح فاطمہ نماز کو مکمل کرنے کے بعد میں پڑھا جائے. کسی بد مذہب کو جہنمی کہنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فیصلہ سنانے والے کوئی نہیں ہیں. اچھا, بد مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے اس کو آپ حضرات سمجھ لیں. بد مذہب سے مراد یہ ہے کہ جو عقائد اہل سنت میں سے کسی کے خلاف کرے اسے کہتے ہیں بد مذہب, اور جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. تو اگر بد مذہب ایسا ہے جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے, جیسے آج کل کے دیوبندی وغیرہ, تو جب بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہے تو وہ کافر ہیں, اور جب کافر ہیں تو انہیں جہنمی کہہ سکتے ہیں. آپ حضرات خود سنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہدایت کے بخشش کے اندر فرمایا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو جنت سے دور ہونے کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جہنمی ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. تو یہاں پر کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں ہیں. تو اگر بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہے تو اسے جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی ہے, ضروریات دین میں سے کسی بات کا وہ انکار نہیں کرتا لیکن گمراہ ہے, یعنی عقائد اہل سنت کے ضروریات میں سے کسی چیز کا منکر ہے,
تو حدیث پاک میں گمراہوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں. تو اور ہمارا یہی مسلک ہے جو متکلمین نے بیان فرمایا, تو اس صورت میں بھی انہیں جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ معلوم ہو کہ وہ گمراہ یا بے دین ہے. جب تک کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو تو اسے جہنمی کہنے سے پرہیز کیا جائے. واللہ تعالی اعلم. سائل پوچھتے ہیں آج کے الحاد کے فتنے سے بچنے کے لیے اور دین کے وہ مسائل جس کی کم علمی کی بنیاد پر غیر مسلم اسلام کو نشانہ بناتے ہیں, کوئی کتاب بتا دیں. ملحدین کے اعتراضات کے جوابات اور ان کے اسلام پر کیے جانے والے حملوں سے بچنے اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی ایک کتاب کے ذریعے یہ چیز تو ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب کے اندر یہ سب چیزیں انہیں مل جائیں. انہیں چاہیے کہ علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں انہیں پڑھیں. مثلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتب, حضور مفتی اعظم ہند, حضور تاج الشریعہ, یا ہمارے دیگر اسلاف اور بزرگوں کی کتابوں کا وہ مطالعہ کریں, تو ان کے اندر الگ الگ مقامات پر کافی کچھ مواد میسر آئے گا. کیونکہ کسی ایک کتاب کے اندر یہ سارا مواد یکجا نہیں مل سکتا. اب اس سلسلے کے اندر کچھ خصوصی کتابیں اگر لکھی گئی ہیں تو فی الحال وہ میری نظر میں نہیں ہیں. اللہ تعالی اعلم. فرض علوم سیکھنے کے لیے کوئی کتاب بتائیں. فرض علوم یعنی ایک مکلف کے لیے طہارت کے مسائل, نماز کے مسائل اور دیگر جو اس کے اوپر احکامات ہیں, ان مسائل کو جاننے کے لیے اگر مختصراً کوئی کتاب اگر پڑھنا چاہیں تو فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین علیہ رحمہ کی کتاب انوار شریعت مفید ہے. اور اگر کچھ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو قانون شریعت جو قاضی شمس الدین علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے اس کا مطالعہ کیا جائے. اور حضور صد الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی خان علی رحمت و رضوان کی بہار شریعت کے پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا حصہ, یہ ایک مسلمان کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے اندر ضرورت کے تقریباً سارے دینی مسائل اس میں میسر آ جائیں گے, نماز, طہارت وغیرہ کے. تو اگر وہ وسعت رکھتا ہے تو پھر بہار شریعت کے ان ابتدائی حصوں کا مطالعہ کرے. باقی ہمارے جو علماء اہل سنت کے فتاوی اور ان کی جو دینی کتب ہیں ان کا مطالعہ رکھے. واللہ تعالی اعلم. زید پوچھتے ہیں مردوں کو ہاتھ میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ مرد کا ہاتھ یا پاؤں میں مہندی لگانا یہ ناجائز ہے. آج کل یہ وبا خاص طور سے شادی کے موقع پر دولہا کو مہندی لگانے کا رواج بنا ہوا ہے. تو اس مسئلے کو آپ حضرات یاد رکھیں کہ چاہے وہ دولہا ہو یا غیر دولہا ہو, اگر وہ مرد ہے تو ہاتھ یا پاؤں پر مہندی لگانا جائز نہیں ہے. اور کچھ لوگ بچوں کو مہندی لگا دیتے ہیں, تو بچے اگر مکلف نہیں ہیں تو جو ان کو مہندی لگا رہے ہیں اس کا گناہ ان کے سر پر جائے گا. لہذا خوشی کے موقع پر شریعت کے خلاف کام نہ کیا جائے, اور مرد کو ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کسی بھی جگہ پر مہندی لگانے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. زید پوچھتے ہیں آج کل جو خواتین اسٹائلش برقع پہنتی ہیں کیا یہ جائز ہے, اور برقع کوئی بھی رنگ کا پہنا جا سکتا ہے؟ فیشنیبل برقعوں کا آج کل بڑا رواج ہے. اسلام میں عورت کو چھپانے کا حکم دیا گیا, اور عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتوں تم اپنے گھروں میں رہو. لہٰذا جب تک کوئی ضرورت نہ ہو تو عورت کو اپنے مکان کے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے, اور ضرورت کے وقت اگر نکلے تو اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر کے نکلے, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے اور شیطان اس کو دیکھتا ہے. تو اب جب اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا تو جو فیشنیبل برقعے چلتے ہیں ان میں دیکھا یہ جائے گا کہ
اگر وہ برقعے ایسے ہیں جو بہت چست ہیں، جن کو پہننے کے بعد میں عورت کے بدن کا غبار ظاہر ہوتا ہے اور اس کے اعضاء کی حیت صاف نظر آتی ہے، تو ایسے برقعے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ برقعے جو پورے طور پر پردہ نہیں کر پاتے، جیسے آج کل کچھ برقعے ایسے چلے ہوئے ہیں جن میں عورت کی ناک نظر آتی ہے یا رخسار کا کچھ حصہ نظر آتا ہے یا اور کوئی بدن کا حصہ نظر آتا ہے، تو ایسے برقعوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ فیشنیبل برقعے جو جالی دار ہوتے ہیں اور جالی کے اندر سے ان کا بدن نمایاں ہوتا ہے یا اتنے باریک ہوتے ہیں جن سے ان کے بدن کی سیاہی چھلکتی ہے، تو ایسے برقعوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برقع چست بھی نہیں ہے اور سارے اعضاء بھی چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنا چمک دمک والا برقع ہے کہ جب وہ پہن کر کے عورت باہر نکلتی ہے تو مردوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، تو اس طرح کے برقعوں کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ برقع یہ پردے کے لیے پہنا جاتا ہے، اور پردے کا معنی یہی ہے کہ مردوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ غیر مرد کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ اب اگر کوئی عورت فیشنیبل ایسا برقع پہن رہی ہے جس سے خود بخود لوگوں کی نظریں اس برقعے کی کشش کی وجہ سے عورت کی طرف مائل ہوں، عورت کی طرف اٹھیں، تو پھر ایسے برقعے سے کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ لہذا جو اس طرح کے فیشنیبل برقعے ہیں ان سے سخت پرہیز کیا جائے، ایسا برقع استعمال کیا جائے جو چست بھی نہ ہو اور جس سے بدن کا کوئی حصہ ظاہر بھی نہ ہو اور لوگوں اور مردوں کی نگاہیں جو ہیں اس کی طرف نہ اٹھے، پورے طور پر شرعی پردہ جس کے اندر ہو جاتا ہو اس برقعے کا استعمال کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سائل پوچھتے ہیں کیا عورتوں کو مائک پر محفل کرنا جائز ہے؟ مردوں کو؟ عورتوں کو اچھا، عورتوں کو مائک پر محفل کرنا، جس طرح عورت کو چھپانے کا حکم ہے ایسے ہی عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر مردوں تک عورت کی آواز نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لہذا اگر عورتیں مائک میں ایسی جگہ محفل کر رہی ہیں کہ اس کی آواز اتنی رہتی ہے کہ گھر کے اندر رہتی ہے اور گھر کے اندر کوئی غیر محرم مرد موجود نہیں ہے اور کسی غیر محرم تک ان کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ مائک کے اندر محفل کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی غیر محرم موجود ہے، اس کے کانوں تک آواز پہنچے یا مائک کی آواز اتنی ہے کہ باہر جاتی ہے اور غیر محرموں کے کانوں تک وہ آواز پہنچتی ہے، اور اس بات کا زیادہ تر اندیشہ موجود ہے، لہذا عورتوں کو مائک کا استعمال اس طور پر نہیں کرنا چاہیے کہ غیر مردوں تک ان کی آواز پہنچے، بلکہ اگر وہ محفل کرنا چاہتی ہیں تو اس طور پر محفل کریں کہ ان کی آواز عورتوں تک محدود رہے اور کسی اور کے کانوں میں نہ پہنچے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ عام طور پر لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے بلندی اور برتری، تو بلندی اور برتری کے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی اوپر والا کہتا ہے تب بھی یہ ناجائز ہے، اور عام طور پر چونکہ لوگوں کی مراد یہی ہوتی ہے لہذا اسے کفر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر کی جہت میں محدود ہے، تو پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ کفر ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے، لہذا کوئی اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتا ہے تو ہم اس کے کلام کو اچھے محمل پر محمول کریں گے اور یہی مراد لیں گے کہ اس کی مراد ہے اللہ تعالیٰ بلند اور برتر ہے، تو اس کو منع کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہ کہا جائے اور اس کو کہنے سے سخت پرہیز کیا جائے۔ واللہ تعالی عالم۔ زید پوچھتے ہیں نماز میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد جب دوسری سورہ ملانے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھے، پھر ذہن میں آیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، دوبارہ پڑھ لی، تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نماز ہو جائے گی؟ اچھا، اس سلسلے میں 2-3 مسائل ہیں، آپ حضرات اگر ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو اس سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ سورہ ملانے سے پہلے الحمد شریف کو اگر کوئی 2 بار پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب ہے،
الحمد شریف کو ایک بار پڑھا اور پھر ایک بار اور پڑھا، بعد میں سورہ ملائی، تو سورہ ملانے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ کو کوئی 2 بار پڑھ لے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر کوئی الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ پڑھ لے اس کے بعد پھر ایک بار اور سورہ فاتحہ پڑھ لے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ آپ حضرات سمجھ گئے؟ سورہ ملانے سے پہلے 2 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ پڑھ لی، اس کے بعد میں ایک بار الحمد شریف پھر پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو نفل، سنت اور وتر کی کسی بھی رکعت میں سورہ ملانے سے پہلے الحمدو کو اگر کوئی 2 بار پڑھ لے گا تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ کسی درخت کو ناپاک پانی سے سینچا جائے تو اس درخت کا پھل کھانا کیسا ہے؟ اگر درخت کو ناپاک پانی سے سینچا گیا ہے تو وہ پانی تو درخت میں چلا گیا، پھل کے اندر اس کا اثر نہیں پہنچتا، تو اس طرح کے پھل کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن درخت کو ناپاک پانی سے سینچنے سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ کیا فاسق معلن شخص جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے؟ فاسق معلن یعنی جو علانیہ فسق کرتا ہے تو وہ اگر حرام کے وہ فسق کے ساتھ متلبس ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کے بال کندھوں کے نیچے ہیں، یا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، یا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور یا انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہے، تو اگر کسی فسق کے ساتھ متلبس ہو کر کے وہ نماز پڑھے گا تو ایسی نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھے گا تب بھی اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی نماز کو دہرانا یہ واجب ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔